السلام علیکم۔ میری شادی تھی، سب خوش تھے، میرے خواب آنکھوں میں جھلک رہے تھے۔ سفید جوڑا پہنے جب میں دلہن بن کر سیج پر بیٹھی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ کا امتزاج تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صبح ہوتے ہی میری دنیا اندھیر ہو جائے گی اور میں بیوہ کہلاؤں گی۔ میرا شوہر حمزہ، جسے میں نے صرف چہرے سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پسند کیا تھا، جس کے ساتھ زندگی کے خواب بن رکھے تھے، وہ رات کو اچانک بے ہوش ہو گیا اور سب گھبرا گئے۔ ہسپتال لے جایا گیا اور صبح جیسے ہی ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ آپ کے شوہر کو زہر دیا گیا تھا اور وہ بچ نہ سکے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناک لمحہ وہ تھا جب سب نے شک کی انگلی میری طرف اٹھائی۔ سب نے کہا کہ زہر تم نے ہی دیا ہے۔ الزام میرے ہی نام لگا اور یوں میں ایک دلہن سے قاتلہ بن گئی۔ میرے سسرالی تو خیر پہلے دن سے مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے دل میں نہ جانے میرے لیے کب سے نفرت پل رہی تھی، لیکن جو سب سے زیادہ دل چیر دینے والا لمحہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے اپنے ماں باپ نے بھی مجھ سے نظر چرا لی۔ میری ماں، جس کی گود کو میں نے جنت سمجھا تھا، میرے باپ، جسے میں نے اپنا محافظ مانا تھا، ان دونوں نے میری بات سننے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے کیا کیا ہے، جو الزام لگا ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کر لگا ہوگا۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں، لیکن کسی کے دل پر رحم نہ آیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب پولیس مجھے سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ میرے سفید جوڑے کی چمک مٹی میں مل گئی اور میں ایک نئی نویلی دلہن سے مجرم بن گئی۔ نہ کوئی وکیل سامنے آیا، نہ کوئی گواہ، نہ کسی نے میرا ساتھ دیا۔ بس ایک بات سب کی زبان پر تھی کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے، اور اکثر خوبصورتی چالاکی کے ساتھ آتی ہے، ضرور اسی نے مارا ہوگا۔ اور پھر بغیر کسی رحم اور تحقیق کے مجھے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، جیسے میرا جرم ثابت ہو چکا ہو، جیسے میں قاتلہ نہ ہوئی ہو بلکہ کوئی خطرناک مجرم ہو۔ میں خوبصورت تھی، بس یہی میری بدقسمتی تھی۔ جیل میں میری فریاد کسی نے نہ سنی۔ وہاں انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہاں عزت ایک تماشا تھی، ایک کھیل جسے چاہا جیسے چاہا رون ڈالا گیا۔ میری خوبصورتی میرے لیے سزا بن گئی۔ وہاں ہر نظر میں ہوس تھی، ہر ہاتھ میں زہر۔ میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی، لیکن کسی دل تک نہیں پہنچتی۔ میری عزت سلاخوں کے پیچھے چیخوں میں ڈل کر دم توڑ گئی۔ میں روز مرتی تھی، اندر سے روز ٹوٹتی گئی، لیکن بدن کی سانسیں چل رہی تھی۔ میں زندہ تھی، لیکن بے روح، ایک سایہ بن چکی تھی جسے کوئی اپنا نہ سمجھتا تھا۔ 5 سال بعد جب میں باہر نکلی تو دنیا بالکل بدل چکی تھی، اور میں بھی وہ لڑکی جو کبھی خوابوں میں جیتی تھی اب حقیقت کے زخم سہ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں اب خواب نہیں، سوال تھے۔ میرے ماں باپ نے اپنے دروازے مجھ پر بند کر دیے۔ رشتہ دار مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے، کوئی پاس آنا تک گوارا نہ کرتا۔ میں شہر کی ایک مصروف سڑک کنارے تنہا بیٹھی تھی، بھوکی پیاسی، بے سہارا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی اپنی ہی زندگی کے کفن پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہو۔ میری چیخیں خاموش تھی اور آنکھوں کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے، بس دل اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ تبھی ایک فقیر آیا، کپڑے پھٹے پرانے، چہرے پر زخم تھے، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور دھیرے سے کہنے لگا، بی بی، دنیا نے تو آپ کو چھوڑ دیا ہے، آؤ میرے نکاح میں آ جاؤ، کم از کم پناہ تو ملے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرے پاس واقعی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں تنہا تھی، اکیلی تھی، بے بس تھی، مجبور تھی۔ میں نے خاموشی سے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک ویران سی جھونپڑی میں لے گیا، جہاں ایک مولوی بلایا گیا اور سادگی سے نکاح ہو گیا۔ میں جیسے ہی سیج پر بیٹھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی رہی۔ اتنے میں فقیر نے دروازہ بند کیا اور چراغ گل کر دیا۔ اندھیرا چھا گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور جسم جیسے سن ہونے لگا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آواز گلے میں ہی کہیں اٹک گئی۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ کچھ لمحے گزرے تو اس نے دوبارہ چراغ جلایا
اور جب روشنی میں اس کا چہرہ سامنے آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میں سکتے میں آ گئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ کوئی فقیر نہیں تھا، وہ تو وہی شخص تھا جو حمزہ کی شادی پر مہمانوں میں شامل تھا. میں نے اسے بخوبی پہچان لیا. میرا دماغ سن ہونے لگا، دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کو میں نے فقیر سمجھ کر اپنا سب کچھ سونپ دیا وہ حقیقت میں کون نکلے گا. میرے ذہن میں ایک دم بجلی سے گونجی. میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو ساری یادیں ایک پل میں میری آنکھوں کے سامنے گم گئی. میرا دماغ بالکل سن ہو گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور زبان کانپنے لگی. میں نے ہچکچاتی ہوئی آواز میں کہا، تم وہی ہو نا، حمزہ کے کزن وقاص؟ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا جیسے میرے خوف پر ہنسی آ رہی ہو اسے، اور پھر بولا، بالکل بالکل میں وہی وقاص ہوں. اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ حمزہ کو کس نے مارا تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. میں کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہی، جیسے میرے جسم کی ساری جان نکل گئی ہو. میرا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول چکا تھا. اس کی باتوں نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا. میں رات بھر جاگتی رہی، آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. دل میں درد اور دماغ میں وہ کہکا گونج رہا تھا جو میری بربادی کا اعلان تھا. میں سوچتی رہی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور کب تک چپ رہوں گی، کب تک اپنے زخموں کو چھپاتی رہوں گی. صبح ہوتے ہی میں نے ہمت جمع کی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا، خدا را مجھے ایک بار اپنی ماں کی قبر پر جانے دو، بس ایک بار مجھے اس کی مٹی سے لپٹنے دو جو میرے دکھ کی گواہ تھی. وہ خاموش رہا، پھر بولا، جاؤ مگر جلد واپس آ جانا. میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میرے ارادے کچھ اور تھے. میں سیدھی ماں کی قبر پر نہیں بلکہ پولیس اسٹیشن پہنچی. میں نے وہ موبائل نکالا جس میں نے رات ہی چھپ کر اس کی ساری باتیں ریکارڈ کی تھی. اس کی آواز، اس کا اعتراف، سب کچھ میرے پاس تھا. میں نے وہ ویڈیو پولیس کو دی اور لرزتی آواز میں سچ بتایا جو برسوں سے میرے سینے میں قید تھا. آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی. اب میں اپنے لیے کھڑی ہوں گی، اپنے لیے لڑوں گی اور اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی. پولیس نے فوراً کارروائی کی، وقاص کو گرفتار کر لیا. جب اس کی گرفتاری ہوئی تو وہ کہہ کے مارنے والا شخص اب نظریں چرا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو میری تباہ و بربادی پر تھا. سارا سچ سامنے آ گیا کہ کس طرح اس نے زمین کے لالچ میں ایک بے گناہ مجرم کو مار دیا اور ایک محبت کرنے والے شوہر کو زہر دے کر مار ڈالا. جب کورٹ میں میرے خلاف جھوٹے مقدمے کی فائل بند ہوئی اور میری رہائی کا حکم ہوا تو پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میری آواز سنی ہو، کسی نے میرے زخموں کو محسوس کیا ہو. میں جیل سے باہر نکلی تو آسمان کو دیکھ کر دل بھر آیا، لیکن ایک کرب، ایک اداسی اب بھی دل میں باقی تھی، کیونکہ جو چھن گیا تھا وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا. نہ حمزہ جو صرف میرا تھا، اور نہ وہ عزت جو کسی نے چھین لی، اور نہ وہ خواب جو دلہن بننے سے پہلے میں نے پلکوں پر سجا رکھے تھے. میری دنیا اجڑ چکی تھی، مگر اب میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی، سچائی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور اپنے آپ پر کامل یقین کے ساتھ. آج بھی لوگ جب میری کہانی سنتے ہیں نا تو کچھ ہنستے ہیں، کچھ طنز کرتے ہیں اور کچھ ترس کھاتے ہیں، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی. میں ہر کسی کو بس ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کبھی بھی اندھی محبت میں اپنی آنکھیں بند مت کرو. کسی کو اتنا اختیار مت دو کہ وہ تمہیں مکمل تباہ و برباد کر دے. اور اگر زندگی میں سب کچھ چھین جائے، اگر عزت، خواب اور اپنے بھی دشمن بن جائیں، تب بھی ہار مت مانو، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ خاموش ضرور ہوتا ہے مگر بے خبر نہیں ہوتا. اس کی حکمتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں. بس صبر رکھو اور سچ پر ہمیشہ قائم رہو. لوگ جھوٹ کے شور میں تمہاری سچائی کو دبانے کی کوشش کریں گے، تمہیں ٹوٹا ہوا کمزور سمجھیں گے، لیکن اگر تم ثابت قدم رہو تو وہی سچ ایک دن سب کے سامنے سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے. انصاف ضرور ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کا ترازو بہت عدل والا ہے. وہ تمہیں تمہاری خاموشی کی قیمت ضرور دیتا ہے. بس یقین اور صبر سے جڑے رہو. تو دوستو، آج کی کہانی صرف ایک لڑکی کی درد بھری داستان نہیں تھی، بلکہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ تھی، ایک سبق تھی. یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا آخر کتنی ہی ظالم ہو سکتی ہے
اور رشتے کب چہرہ بدل لیتے ہیں، مگر اگر انسان سچ پر قائم رہے تو اللہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے یہ صرف وقت ہی بتاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سبق آموز کہانی ہر اس انسان تک پہنچے جو اندھیرے میں امید کی کوئی روشنی ڈھونڈ رہا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ دل کو چھو گیا۔ اور ہاں، یاد رکھیں، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔